السلام علیکم میرے بھائی آج کی یہ مختصر سی ایک ویڈیو جس کا عنوان ہے تھنکنگ لیسن، یعنی ایسا سبق جو آپ کی سوچ پر معمور ہو، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ تو آج میری جو آیت ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 185، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، کیونکہ یہی وہ مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور انہی کی آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس طرح زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ تشریح ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اگرچہ چکھنے کے برابر ہو، کہ اس نے صرف چکھنا ہے، اس دنیا کو بضرورت استعمال کرنا ہے۔ جس طرح نہج البلاغہ میں سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو اس کی اوقات کے مطابق استعمال کیا ہے، یعنی اس دنیا کے فتنے نے مجھے اپنے اس تقوی سے ہلایا نہیں ہے، میں اپنی اس راستے میں ڈگمگایا نہیں ہوں، میں کسی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ یہ جو زندگی انسان گزار رہا ہے اس کے بعد موت صرف ایک چکھاوٹ ہے۔ جس نے بد اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے بھی موت ایک چکھاوٹ ہوگی، چکھنے کے برابر ہوگی موت، کہ آخرت میں جو اس کا عذاب دیا جائے گا وہ اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح جو نیک اعمال کرتے ہیں، موت ان کے لیے بھی ایک چکھنے کی مثال ہے کہ اصل جو اس کی نعمتیں، اصل جو اس کی سعادتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ جنت میں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کے لیے وہ کڑوا ہوگا، کسی کے لیے میٹھا ثابت ہوگا۔ جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے میٹھا ثابت ہوگا، جو بد اعمال کرے گا اس کے لیے وہ کڑوا ثابت ہوگا۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کمزوری پیدا کر دی ہے اور وہ موت ہے۔ جس طرح نہج البلاغہ میں سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی راہ میں ایک رکاوٹ آنے والی ہے، بالضرور آئے گی، اور وہ موت ہے، جس کے بعد انسان کو جنت اور جہنم کا انجام بتلا دیا جاتا ہے۔ اور اس زندگی کو چکھنے کے برابر جس شخص نے استعمال کیا ہے وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے زندگی کو اس طرح گزارا ہے کہ جیسے اس کو گزارنے کا حق ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث میں تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو صرف اتنا رزق دے کہ اس کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے، یعنی اس طرح زندگی گزاریں ہم کہ صرف ضرورت ہی ہماری پوری ہو، اس زندگی کو ہم ضرورت ہی بنا سکیں، خواہش نہ بنائیں۔ میرے بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضرورت کو بھی پورا کرو، لیکن اپنے اس مقصد پر نظر رکھو۔ ہم مقصد بھول چکے ہیں اور اس دنیا میں ہی سارے مزے لوٹنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انسان کو جو موت آئے گی وہ ایک چکھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی آل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا تک نہ جلتا، کھجوروں اور ایک پانی کے پیالے پر گزارا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ ہے کہ زندگی کو کس طرح گزارا جائے۔ نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہمارے لیے آئیڈل گھرانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے نے مثال قائم کی ہے اس چیز کی۔ قرآن مجید کے ہر اصول پر درجہ اول میں آنے والے شخص صرف اور صرف نبی علیہ السلام ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کے بارے میں آئے کہ اف تک نہ کہو، حسن سلوک کرو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال تک رہا، مجھے نبی علیہ السلام نے اف تک نہیں کہا۔ ماں باپ کو اف نہ کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں پر غلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اف تک نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے پیغمبر کی شخصیت، یہ ہے پیغمبر کا کردار جو کہ لوگوں کے لیے آئیڈل ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا مزاج کیسا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام چلتا پھرتا عملی قرآن تھے۔
اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر حجت قرار دیا ہے، ہم پر احسان جتلایا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کا کام کرتی، قرآن مجید بھی پڑھتی، بچوں کی پرورش بھی کرتی، پانی کی مشکیں اٹھاتی، چکی پیستی میرے بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے میرے بھائی، دنیا میں مصیبتوں کی بنیاد پر ہی آخرت میں منصب ملتے ہیں، نہ کہ نسبت پر۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب نبی علیہ السلام سے لونڈی مانگنے گئی تو ایک باپ میرے بھائی بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لونڈی نہیں دی، تسبیح فاطمہ دی، کہ لوگوں کے لیے آل محمد ایک آئیڈیل ہے۔ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی، سیدہ فاطمہ آتی تھی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے، ان کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ لیکن جہاں پر اسلام کا اصول آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ محبت ایک جگہ پہ، اصول اسلام قانون ایک جگہ پہ۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو یاد کر لیا جائے میرے بھائی، موت ہمیں بھول چکی ہے۔ ہمارے عملوں سے، ہمارے معاملات سے ایسا لگتا ہے کہ ہم آخرت کے منکر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم وہ تعظیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ہم وہ حق ادا نہیں کرتے جو ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 میں آیا ہے کہ اور لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اسی لیے کیونکہ اللہ پر ہم علم الغیب رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حقوق البعد میں کیوں اللہ تعالیٰ سخت ہے؟ کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ نفرت کا معاملہ رکھتا ہے، اس سے زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، جبکہ وہ بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح وہ شخص۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حقوق البعد کے معاملے میں سخت ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ کیونکہ انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں فتنوں میں پڑتے ہوئے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اگرچہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پھر توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ انسان کے سامنے تو اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں تھوڑی نرمی کر لیتا ہے، اور لوگوں کے معاملات میں، حقوق البعد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بالکل نرمی نہیں کرتا کہ ایک بندہ میرا دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائے ناحق۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے، جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، صحیح احادیث پڑھتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اس شخص کی تعظیم کرتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم چل کے اس کی طرف آتا ہے۔ اگرچہ خالق و مخلوق کا کیا موازنہ، جو مخلوق ہے اس نے تو خالق کی عبادت کرنی ہے۔ ایک میرا نوکر ہے، وہ میرا کام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ لیکن اللہ نے کہا نہ 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 نہ، اللہ نے کہا کہ مجھے جس نے عزت دی، جس نے مجھے وقت دیا، جس نے میرے احکامات کے مطابق عمل کیا، تو پھر میں بھی اس کی عزت کروں گا۔ میرے بھائی بہت بڑا حوصلہ ہے اللہ کی ذات کا، لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ کا ہو جائے۔ جو اللہ کا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قہر کرنے والا بھی ہے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا وہ مقصد ہی تو پورا نہیں کر کے آیا، تو میرے پاس اب کس چیز کی توقع رکھتا ہے تو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کی طرف رجوع نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے آگے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اپنی مغفرت کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے میرے بھائی۔ یہ انسانوں کو غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جنت میں داخل کرنا ہے کلمے کی بنیاد پہ، بہت بڑی یہ حماقت ہے۔ اسی لیے میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سنجیدہ جانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح کا احساس نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ہماری طرح مزاج نہیں رکھتا، خالق و مخلوق کا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہماری تعظیم کرے گا، ادروائز اللہ تعالیٰ ہمیں دھتکار دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا حقیقی فرما بردار بنائے، آمین، جزاک اللہ۔